اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کی کوشش کرے گا، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے گا، جو اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانے کی کوشش کرے گا، لوگوں کے درمیان وہ اجنبی سا معلوم ہوگا، لوگوں کے درمیان وہ اکیلا معلوم ہوگا۔ اس وجہ سے آپ نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا، کہ اسلام کی ابتدا اجنبیت میں ہوئی تھی۔ اسلام جب ابتدا ہوئی تو اجنبی تھا، اور جب اختتام ہوگا، جب قیامت قریب آئے گی تو پھر اجنبی ہو جائے گا۔ طوبی للغرباء، اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانے والے ان غرباء، ان اجنبی لوگوں کو میری خوشخبری دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے فتنے ہوں گے، اور اتنے سخت فتنے ہوں گے، اتنے شدید فتنے ہوں گے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت ایک انسان ایمان والا ہوگا، مسلمان ہوگا، مؤمن ہوگا، لیکن شام ہونے سے پہلے وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ آپ نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ فتنے اتنے سخت ہوں گے کہ انسان اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے بیچ دے گا۔ کہ آج یہ نشانی پوری نہیں ہو چکی؟ کیا آج ہم نے اپنی خواہشات کے لیے اللہ کی حدود کو پامال نہیں کر دیا؟ کیا آج ہم نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض نہیں کر دیا؟ کیا آج اپنی تجارت کے تھوڑے سے نفع کے لیے ہم نے اس نماز کو قربان نہیں کر دیا کہ جو نماز میرے اور آپ کے حبیب کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی؟ وہ نماز کے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ کیا آج اس تجارت کے اندر محو ہو کر، منہمک ہو کر، اور اس تجارت کو اپنے سروں پر سوار کر کے ہم نے نماز کو نہیں بھلا دیا؟ کیا آج ہم نے حلال و حرام کی تمیز کو نہیں بھلا دیا؟ کیا آج ہم نے اپنے رب کے ان حدود کو پامال نہیں کر دیا کہ جن کے پامال کرنے پر انسان مومن اور مسلمان نہیں رہتا؟ آج یہ نشانی پوری ہو چکی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ترى الحفاة العراة رياء الشاة يتطاولون في البنيان، کہ جب قیامت قریب ہوگی، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی بھی ہے کہ تم دیکھو گے کہ وہ بکریوں کے چرواہے، کہ جن کے جسم ننگے ہوتے ہیں، کہ جن کے پیروں کے تلے جوتا نہیں ہوتا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ کیا یہ نشانی پوری نہیں ہو چکی؟ آج متحدہ عرب امارات کے اندر اگر ایک عمارت قائم کی جاتی ہے تو سعودی عرب کے اندر اسے بڑی عمارت بنانے کے منصوبے بنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آج یہ نشانی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اگر ہم اللہ کی توحید پر ایمان نہ لے کر آئیں، اگر اس کے بعد بھی ہم اللہ کے نبی کی سنت کو اختیار نہ کریں، اگر اس کے بعد بھی ہم اللہ کے دین کی طرف پلٹ کر نہ آئیں، تو مجھ سے اور آپ سے بڑھ کر بے وقوف اور گمراہ انسان کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی بھی ہے کہ جہالت ہر سو پھیل جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام ایسے مٹ جائے گا جیسے کپڑے کے نقش مٹ جاتے ہیں، اور لوگوں کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ یہ کیا ہوتا ہے۔ آج اپنے ارد گرد نظر گھما کر دیکھیے، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو دین کی بنیادی باتوں سے جاہل ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو قرآن بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو نماز بھی صحیح طریقے سے ادا کرنی نہیں آتی؟ قیامت کی نشانی کہ لوگوں کو دنیا کے معاملات کے بارے میں پتہ ہوگا، تجارت کے بارے میں پتہ ہوگا، ٹیکنالوجی اور سائنس کے بارے میں پتہ ہوگا، لیکن اگر وہ کسی چیز سے گمراہ ہوں گے تو وہ ان کا دین ہے، وہ ان کا ایمان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ جھوٹی گواہی دینے میں کوئی آر محسوس نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا قد مرجت عہودہم واماناتہم، کہ قیامت کے قریب لوگ وعدوں کو ضائع کر دیا کریں گے، امانتوں کو ضائع کر دیا کریں گے، اور خیانتوں کو اپنا شیوا بنا لیا کریں گے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے وقت تیزی کے ساتھ گزرے گا اور عمل ناپید ہو جائے گا، عمل کم ہو جائے گا۔ آج کہاں ہے ہمارے وقتوں کے اندر برکت؟ آج نہ دنوں کا پتہ، نہ مہینوں کا پتہ، نہ سالوں کا پتہ۔ آج بچہ جوان ہو کر بوڑھا ہو جاتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ جیسے کل کی بات تھی۔ آج ہماری زندگیوں سے برکت اٹھا لی گئی اور آج ہماری زندگیوں میں عمل ختم ہو گیا۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہماری فجر کی نماز، اس کے سب سے بڑے شاہد ہم خود ہیں کہ ہماری فجر کے اندر کتنے لوگ حاضر ہونے والے ہیں۔ آپ کہیں دور نہ جائیں، اس مسجد کا حساب اور کتاب کریں، پوچھیں ان لوگوں سے، پوچھیں امام سے کہ کون فجر کے وقت مسجد کے اندر حاضر ہوتا ہے اور کون اپنے بستروں کے اوپر سویا ہوتا ہے۔ آج ہمارے اندر عمل ختم ہو چکا اور قیامت کی نشانی، آج ہمارے اندر سنت کی اتباع ختم ہو چکی اور یہ قیامت کی نشانی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان قریب کفار تم پر ٹوٹ پڑیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح بھوکے دسترخوان کے اوپر لپک جاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، کہا کہ کیا اس وقت ہم کم تعداد میں ہوں گے؟ کہا نہیں، تعداد تو تمہاری بہت زیادہ ہوگی، تم تو بہت کثرت کے اندر ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت، تمہارا مقام اس سمندر کے اوپر جھاگ کی طرح ہوگا۔ اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا۔ کہا یہ وہن کیا ہے؟ کہا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج بتائیے کیا ہمارے دلوں کے اندر وہن نہیں آ چکا؟ کیا آج ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت نہیں آ چکی؟ کیا آج ہمارے دلوں کے اندر موت کی نفرت نہیں آ چکی؟ آج یہ نشانی پوری ہو چکی۔ آج دشمنوں کے دلوں سے ہمارا رعب ختم ہو چکا۔ آج بھارت ہمارے ملک پر حملہ کرتا ہے اور ہمارے خطے کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، ہمارے بچوں کو ذبح کرتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو پابند سلاسل کرتا ہے، ہماری بیویوں کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ، ہماری ماؤں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ جاتے ہیں، ہم ترانے پڑھتے رہ جاتے ہیں، ہم گفتگو کرتے رہ جاتے ہیں، ہم تجزیے کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر وہن آ چکا اور ان کے دلوں کے اندر ہمارا رعب ختم ہو چکا، صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے، صرف ہماری دنیا کی محبت کی وجہ سے اور صرف ہماری جہاد اور قتال اور موت کی نفرت کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے شرک پھیل جائے گا اور بدعات عام ہو جائیں گی۔ آج نظر اٹھائیے اور دیکھیے کہ کون توحید کا نام لینے والا ہے اور کتنے لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ آج جگہ جگہ پر جبے، کبے اور قبریں بن چکی ہیں، آج جگہ جگہ پر مزارات بن چکے ہیں اور لوگ وہاں پر شرکی اعمال کرنے میں مصروف ہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو تو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ لوگوں کو شرک سے نکال کر توحید کی طرف لے کر آئیں، لیکن آج امت نے توحید کے اس پیغام کو بھلا دیا۔ آج کتنے ہم میں سے ایسے ہیں کہ جن کو لا الہ الا اللہ کے کلمے کا ترجمہ بھی صحیح سے نہیں آتا۔ آج ہم نے اللہ کی توحید کو بھلا دیا، آج ہم نے سنت کی اتباع کو چھوڑ دیا، آج ہر جگہ شرک اور بدعت پھیل چکے اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، ان کے چہروں کو مس کر دیا جائے گا، انہیں بندر و خنزیر بنا دیا جائے گا۔ پوچھا گیا کہ کب ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب موسیقی عام ہو جائے گی اور جب شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا۔ بتائیں آج ہماری مجالس موسیقی کے غلاظت سے پاک ہیں کہ نہیں؟ بتائیں آج ہماری دکانیں اور کارخانے اس غلاظت سے پاک ہیں یا نہیں؟ آج ہمارے نوجوان اس غلاظت کے اندر اور گندگی کے اندر پھنس چکے۔ آج ہماری کوئی محفل اس موسیقی کے غن سے پاک نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا
جب اللہ کا عذاب آئے گا ان کے چہروں کو مس کر دیا جائے گا اور انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ بتائیں یہ موسیقی کے دل دادا، بتائیں یہ نوجوان، بتائیں وہ لوگ کہ جن کے شادی بیاہ کے فنکشن اس گند سے پاک نہیں ہوتے، تمہیں کل اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ نہ تم نے حیا کی، نہ تم نے سنت کی پرواہ کی، نہ تم نے اللہ کی حدود کی پرواہ کی، اور پھر اپنے گناہ کو نشر کرنے کے لیے اس کو انٹرنیٹ پہ بھی چڑھا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو مجاہرہ کرتے ہیں۔ کہا یہ مجاہرہ کیا ہے؟ کہا کہ رات کو گناہ کیا، اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا اور صبح اس نے اعلان کر کے بتا دیا کہ لوگوں میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ آج ہم لوگوں کے سامنے کھل کر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ہاں میں اللہ کا باغی ہوں، ہاں میں سنت کے خلاف چلنے والا ہوں، ہاں مجھے آخرت کا کوئی ڈر نہیں، ہاں مجھے جنت میں جانے کی کوئی پرواہ نہیں۔ بس میرے اور آپ کے عمل سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا اور انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ آج جھوٹ عام ہو چکا، قیامت کی نشانی ہے۔ آج زلزلے کثرت سے آ رہے ہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آج بازار قریب ہو چکے ہیں، آج مارکیٹیں قریب ہو چکی، یہ آخرت کی نشانی ہے۔ آج لوگوں کے اندر حلال اور حرام کی کوئی تمیز باقی نہیں رہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما یبالی الرجل من این اصاب من حلال او حرام، کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ لوگ اس بات کی پرواہ کو چھوڑ دیں گے، لوگ اس بات پر غور و فکر کرنا چھوڑ دیں گے کہ مال مجھے حلال مل رہا ہے یا حرام مل رہا ہے۔ کیا میں اور آپ آج اس بات میں ملوث نہیں ہو چکے؟ آج ہمیں اس بات کی پرواہ ہوتی ہے کہ جو مال مجھے مل رہا ہے وہ حلال طریقے سے ملا یا حرام طریقے سے ملا؟ نہیں پرواہ۔ فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت سے پہلے موت اچانک آیا کرے گی، اچانک موت کی کثرت ہو جایا کرے گی۔ قیامت سے پہلے برکت کو اٹھا لیا جائے گا، قیامت سے پہلے زنا اور فحاشی پھیل جائیں گے۔ بتائیں ہمارے معاشرے کا کیا حال؟ بتائیں ہمارے معاشرے کے اندر حیا کہاں نظر آتی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت سے پہلے عورتیں لباس پہننے کے باوجود برہنہ نظر آئیں گی، اور ان عورتوں کے بارے میں یہ فرمایا آج میں اور آپ اپنے گھروں کی طرف جھانک کر دیکھیں، واللہ ہمیں حیا کہاں نظر آئے گی؟ اپنے گھروں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی نہ وہ جنت میں جا سکتی ہیں، نہ جنت کی خوشبو حاصل کر سکتی ہیں۔ حالانکہ جنت کی خوشبو تو کتنے فاصلے سے آ رہی ہوگی، کتنے وقت پہلے پہنچنے سے پہلے وہ حاصل ہو رہی ہوگی۔ یہ وہ قیامت کی نشانیاں جو ہمارے معاشرے کے اندر ظہور پذیر ہو چکی ہیں، یہ قیامت کی نشانیاں جو ہمیں پیغام دے رہی ہیں کہ وقت بہت قریب آ چکا۔ کب ہم توبہ کریں گے؟ کب ہم اپنے گناہوں پر نادم ہوں گے؟ کب ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں گے؟ کب ہم اپنے رب سے حیا کریں گے؟ کب ہماری تنہائیاں پاک ہوں گی؟ کب ہماری راتیں سسکیوں سے بھر جائیں گی؟ کب ہمیں سجدوں کے اندر لذت آئے گی؟ کب ہمیں سنت میں مزہ آئے گا؟ کب ہم اللہ کی توحید پر غیرت کھائیں گے؟ کب ہم اس دین کی طرف پلٹ کر آئیں گے؟ کب ہم جنت کی راہ کو اختیار کریں گے؟ لوگوں، اس وقت سے پہلے، اس دن کے قائم ہونے سے پہلے میں اور آپ اپنا محاسبہ کر لیں۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تم تحاسبوا، آج اپنا حساب کر لو، کل اس دن توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ اس دن تمہارا حساب لینے کے لیے اللہ خود آئیں گے۔ اس دن تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا۔ تو براہ کرم میرے ساتھیوں، براہ کرم میرے دوستوں، براہ کرم میرے بھائیوں، ہم اس بات کی فکر کریں کہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ دن بدن انسان اپنی موت اور قیامت کے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج میں اور آپ اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ واللہ جو انسان آج اس دور کے اندر اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، آج اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ آج کے اس دور کا ولی ہے۔
اور اپنے آپ کو ان فتنوں سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، اپنے آپ کو ہم ان فتنوں سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف پلٹ آئیں، تھوڑا سا غور و فکر کریں، موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں اور ہر وقت اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار رکھیں کہ جس دن مجھے اور آپ کو تمام مخلوقات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ باری تعالیٰ سے سوال ہے کہ وہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین انہ هو الغفور الرحیم۔